وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور کیوں نہ سناؤں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ اگر مختصر طور پر ایک ذات بابرکات جس کو دنیا علاء الدین علی احمد صابری پاک رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے جس کو جانتے ہیں، اس زمانے سے دل کہہ رہا تھا کہ ان کا ذکر کروں، لیکن ان کی تاریخ ولادت اور ان کی وصال کا وقت بھی ایسا ہے کہ تاریخ کی پیدائش 19 ربیع النور شریف ہے اور وصال 13 ربیع النور شریف ہے۔ اللہ اللہ وہ ذات بابرکات جس کو دنیا صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے، کتنے خوش قسمت ہے کہ پیدا بھی ہوئے تو آقا کے مہینے میں، وصال بھی ہوا تو آقا کے مہینے میں۔ اللہ اللہ وہ ذات حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جانتے ہیں۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ اور بھانجا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اور حضرت بابا فرید الدین یہ خلیفہ ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک ذات حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی، ایک ذات حضرت صابر پاک کی، دونوں کے وصال ایک ہی ہفتے میں ہے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک کا وصال 13 ربیع النور شریف، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا وصال 14 ربیع النور شریف ہے۔ اللہ اللہ وہ ذات بابرکات حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ یہ اللہ والوں کا یہ عالم ہے کہ بعض ولی وہ ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوتے ہیں، بعض وہ ہیں جو اپنی محنت و مشقت و ریاضت سے اللہ اس کو اس مقام پر فائز کرتا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب میرے سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو میرے بعد عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، گویا اس زمانے تک فرماتے کچھ ایسے دجال نکلیں گے جو نبوت جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے، جیسے مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس دور میں ایک تھا جس کو غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتا ہے، اس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا۔ قیامت تک 20 ایسے لوگ ہوں گے جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے، یہ سب کے سب کذاب ہوں گے، سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں میرے پیدا ہونے کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور میرے سرکار کون ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میرے سرکار اول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ میرے سرکار سب سے پہلے نبی ہے، میرے سرکار سب سے بعد میں نبی ہے۔ اللہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جلوگر کیا، آخری بنا کر بھیجا۔ محبوب میں نے تجھ کو پیدا کیا، یہ کائنات تیرے لیے بنایا، اس کے بعد تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن محبوب سن لے، تمہاری امت بعد میں آئے گی، تم بعد میں آؤ گے، مگر جنت جانے میں سب سے سبقت کرو گے، جنت سب سے پہلے جاؤ گے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے آخری میں پیدا فرمایا، ان کی امت کو پیدا فرمایا، اور جنت جانے میں سب سے پہلی یہ امت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں کہ اگر رب نے فرمایا موسیٰ اگر میرے محبوب اور ان کی امت کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی نہ پیدا کرتا، اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ پتہ کیا چلا کہ اگر رب نے سب کچھ پیدا کیا ہے تو میرے محبوب کے صدقے سے پیدا کیا ہے۔ اسی محبوب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ اور میرا نبی کیسا ہے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اللہ وہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ان کا غلام اللہ پر، جس کو دنیا علاء الدین علی احمد صابر پاک کہتے ہیں۔ اللہ پر جب آپ کی پیدائش قریب ہوئی، پیدائش سے پہلے کتنی کرامتیں ظاہر ہو چکی، جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے اللہ فرمایا جاتا ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی دایا آئی نہلانے کے لیے مگر کسی کو ہمت نہ ملی ہاتھ لگانے کی۔ وہ جلال کا عالم تھا، کچھ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا، میں نے کہا یہ اللہ والے ایسی ذات ہے، کچھ تو اپنے محنت و مشقت سے پیدا ہوتے ہیں، اپنے عبادت و ریاضت سے۔ نبوت کا دروازہ میں نے کہا بند ہو چکا ہے، مگر ولایت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ آج بھی ہمارے گھر میں قطب الاقطاب کوئی غوث الاقواس پیدا ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم شریعت مصطفیٰ کو اپنائیں، شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کی طریقت کو، مصطفیٰ کی شریعت پر ایسا گامزن ہو جائیں کہ ہم بولے تو مصطفیٰ کی یاد میں بولے، کھائیں تو مصطفیٰ کے طریقے پر کھائیں، سوئیں تو مصطفیٰ کے کہنے پر سوئیں۔ اللہ جب ہمارا طریقہ یہ ہوگا انشاءاللہ ہمارے گھر سے بھی ولایت پیدا ہوگا۔ ولایت کا دروازہ اب بھی بند نہیں ہوا، اب بھی کھلا ہوا ہے۔ فرماتے علاء الدین علی احمد صابر پاک جب دایا آئی تو ہمت نہ ملی، اور جب ہمت نہ ملی تو وضو بنایا، پھر علاء الدین علی احمد کو ہاتھ لگایا۔ اللہ کا نام کیا رکھا؟ باپ نے تو نام رکھ دیا علاء الدین نام رکھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت خواب میں تشریف لے کر آئے، میرے سرکار خواب میں تشریف لے کر آئے، اور میرے سرکار کے دو نام بہت مشہور ہے۔ ویسے تو 99 نام آپ نے پڑھے ہوں گے، لیکن دو نام بہت مشہور ہے۔ زمین پہ آپ کا نام محمد ہے، اور عرش پر آپ کا نام احمد ہے، عرش پر آپ کا نام احمد ہے۔ فرماتے ہیں کہ نام میرے سرکار نے فرمایا کہ اس کو میرے نام کے نام سے رکھو، احمد نام احمد رکھا گیا۔ فرماتے سرکار نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا، 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ پھر دوسرے دن خواب ہوا تو حضرت علی تشریف لے کر آ گئے۔ حضرت علی نے فرمایا اس کا نام میرے نام کی طرح رکھو، نام علی رکھ دو۔ حضرت علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، تاریخ کی اوراق گواہی ہے۔ فرماتے علماء نے کہا کہ پھر سرکار نے 7 مرتبہ ڈالا، علی نے 6 مرتبہ کیوں؟ کہا کہ علی اس لیے 6 مرتبہ کہ میں مصطفیٰ کی برابری نہیں کر سکتا۔ گویا علی بتا دے رہے ہیں کہ علی وہ ولایت کا تاجدار جس کو میرے سرکار نے فرمایا کہ علی مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ وہ علی کبھی نبی کی برابری کرنا نہ چاہا تو آج کا ہو کہ نبی کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ وہ علی نبی کی برابری نہیں کر سکتا۔ علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، میرے سرکار نے 7 مرتبہ نام رکھ دیا علی۔ اب نام آپ کا سنو، باپ نے نام رکھا تھا علاء الدین، اللہ حضرت علی نے اپنے نام کے ساتھ علی رکھا، سرکار نے اپنے نام کے ساتھ احمد رکھا، اور آپ کا صبر و استقلال اور آپ کا صبر و عزم کو دیکھ کر صابر کلیری نام رکھ دیا گیا۔ پورا نام علاء الدین علی احمد صابر پاک ہو گیا، علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ پر بہت جلیل القدر ہستی ہے علاء الدین علی احمد صابر پاک کی۔ اللہ جن کے جلال اور کیفیت کا عالم، جن کی عبادت و تقویٰ کا یہ عالم، یہ اللہ حضرت علاء الدین علی احمد معاملہ تو یہ ہے، ماموں ہے آپ کے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ماموں ہیں، لیکن آپ کی کیفیت کو دیکھ کر یہ عالم ہے کہ اللہ یہ اپنے وقت کا بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ فرماتے آپ کو کہا دیا گیا، بہن تھی، بہن نے کہا میرے بیٹے کو اپنے پاس رکھنا، ان کو کوئی کام سونپ دینا۔ بابا فرماتے کہ آج بھی جہاں پاک پٹن میں آپ کا کمرہ حجرہ موجود ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے اندر قدم رکھا جائے، کیونکہ آپ کے جلال و کیفیت کا عالم یہ تھا۔ صرف وہاں نہیں، اگر میں کلیر کی بات بتاؤں، وہ کلیر جو اپنے وقت کے علماء اور فقہاء کے بڑے بڑے لوگ آباد تھے، لیکن جب حضرت صابر کلیری پہنچے تو پورا سناٹا ہو چکا، جنگلی جنگل ہو چکا۔ کیسے ہوا میں آپ کو بتاؤں۔ عرض کرتے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بہن نے کہا بھائی یہ میرا لڑکا ہے، آپ کا بھانجا ہے، اس کو کسی کام کے لیے معمول کر دے، اپنے پاس رکھے۔ تو حضرت بابا فرید الدین نے ان کو لنگر کا کام عطا کر دیا، بیٹا لنگر بانٹنا، لنگر تمہارے انتظام میں ہے۔ حضرت لنگر بانٹتے تھے، اندر آ جاتے تھے۔ آپ کے جو لڑکے تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی
2 या 3 लड़के जो हजरत साबिर कलियरी के जलाल के आगे ख़त्म हो गए। पूरी ताबीर हजरत साबिर कलियरी का जलाल ऐसे जलाल था, फरमाते हैं कि 12 साल तक करीब लंगर बांटते रहे, 12 साल तक। जब 12 साल के बाद एक दिन माँ देखने के लिए आई, माँ वो माँ हुआ करती है, बेटा कितना पैसा कमाया कभी उसकी नज़र नहीं रहती, बेटे के जिस्म पर नज़र रहती है। मेरे लाल तो दुबला क्यों हो चुका है, मेरे लाल तो पतला क्यों हो चुका है। वो तो आज हमारी कैफियत है कि हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। चंद पैसा जब कमाने के लिए हम अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, अपने माँ बाप को भूल जाया करते हैं, लेकिन माँ आखिरी दम तक अपने बच्चों को कभी भूला नहीं करती। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजह करीम से पूछा गया कि क्या माँ मरने के बाद भी दुआ करती है? माँ तो जिंदगी भर अपने औलाद के लिए दुआ करती है, लेकिन हजरत अली से पूछा गया कि अली ये बताओ क्या माँ मरने के बाद भी दुआ करती है? हजरत अली फरमाते झील सूख भी जाए तो नमी बाकी रहा करती है, झील सूख भी जाए तो नमी बाकी रहा करती है। पता ये चला माँ अगर दुनिया से गुजर भी जाए तो उनका जो फैजान है अपने बेटों पर बच्चों पर जारी रहा करता है। इसीलिए अपने माँ बाप को ना सताओ। मेरे सरकार फरमाती है अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदम के नीचे है। अपने माँ बाप को राजी रखो तो जन्नत में जाओगे। अल्लाह अल्लाह अर्ज करते हैं, फरमाते मेरा लाल तो दुबला हो चुका है। वह अपने भाई के पास गया, भाई मैंने तुझको अपने बेटा सौंपा था इसलिए नहीं कि मेरा बेटा आज दुबला और पतला हो चुका है, जिस्म और हड्डी के अलावा कुछ नहीं है। अपने भांजे को दिया था जिस दिन उस दिन देखा, आज 12 साल के बाद अपने भांजे पर नजर कर रहे हैं, क्या देखा? जिस्म और हड्डी और चमड़े के अलावा कुछ नहीं है। भाई साहब मामला क्या है? कहा मामू जान आपने तो बांटने के लिए कहा था, खाने के लिए कहा था। बांटने के लिए तो कहा था, खाने के लिए नहीं। अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक 12 साल तक लंगर बांटते रहे मगर खाया कुछ नहीं। तब तो नाम साबिर पाक हुआ करता है, जिसके सब्र का ये आलम है, जिसको इस्तक़लाल का ये आलम है। फरमाते हैं कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने आपको दिल्ली की हुकूमत सौंपा कि दिल्ली जाओ, अल्लाह के बड़े बड़े कुतुबुल मसाइक वहाँ रहते हैं, वहाँ जाने के बाद उनसे इजाज़त लेके दिल्ली पर बसो। लेकिन दिल्ली आने के बाद मामला जमानी वापस आ गई तो फरमाते हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने आपको कलियर की हुकूमत लिख दी। कलियर की हुकूमत लिख दी। जब कलियर पहुंचे तो बड़े बड़े थे, अपने आप के डंका पीटने वाले, कोई मानने को तैयार नहीं। कैसे कैसे तोहमत लगाई, कैसे कैसे जादूगर तक आपको कहा गया। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह कलियर की सरजमीन पर पहुंचे। तो पहुंचने के बाद आलम यह था आपका कि जब वहां पहुंचे तो मुखालिफत, हर जगह अल्लाह वालों की मुखालिफत, मेरे सरकार की मुखालिफत। जब भी कोई दीन के काम के लिए निकलता है उसकी मुखालिफतें ज़्यादा होती हैं। आप हमेशा याद रखें, जब भी आप दीन का काम करेंगे आपके मुखालिफिन ज़्यादा होंगे, क्योंकि दीन पर चलना कोई आसान काम नहीं है। शैतान वर्गलाता है, शैतान गुस्से का गुस्सा दिलाता है। मेरा रब इरशाद फरमाता है वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो लोग गुस्से को पी जाया करते हैं, लोगों को माफ फरमा देते हैं, अल्लाह उसको पसंद फरमाता है, दोस्त रखा करता है। दीन के काम में बहुत सी परेशानियां आती है, मगर तमाम परेशानियों को एक किनारे करके कि एक दिल में अज़्म करना है कि दीन का काम करना है। अगर हम ये सोचते कि नहीं कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो फिर कभी दीन का काम नहीं कर सकता। हमारे अल्लाह वाले जब गए तो जादूगर तक कहा गया। हजरत बख्तियार काकी को आप पर ज़िना की तोहमत भी लगाई गई। अल्लाह अल्लाह हजरत गरीब नवाज पर न जाने कितनी परेशानियां आई, लेकिन कभी अपने कदम को पीछे नहीं हटाई। कहने का मतलब यह है कि लोगों जब भी दीन का काम करोगे परेशानियां आएगी, जब परेशानियों को किनारे करोगे तो रब तुम्हारे करीब हो जाएगा, रब का रसूल तुम्हारे करीब हो जाएगा। फरमाते आप पर न जाने कितनी परेशानियों को। और आलम यह था कि उस जमाने में जो कलियर की बड़ी मस्जिद थी, जामा मस्जिद थी, वहाँ आलम यह था बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े लोग आते थे, रईस लोग, तो आगे सब में बैठने नहीं देते थे, किसी फकीर को निकाल के बाहर खड़े कर देते थे। लेकिन ये मस्जिद है और मस्जिद का आलम यह है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मस्जिद का आलम यह है कि यहाँ नहीं देखा जाता कि कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई फकीर है कोई मिस्कीन है, बल्कि एक ही सब में खड़े कि तू भी खुदा की इबादत कर रहा है, वो भी खुदा की इबादत कर रहा है। और सुनो, रईस आदमी से पहले मिस्कीन की दुआ जल्दी कबूल हो जाया करती है। हम तो अपने पैसे की बदौलत घमंड के ऊपर चूक रहते हैं ना कि पैसा बहुत ज्यादा है। पैसे वालों की इबादत कबूल हो या ना हो, मिस्कीन की इबादत जल्दी रब कबूल कर लेता है। हजरत जो आलम यह था कि उस वक्त कलियत की सरजमीन पर बड़े बड़े थे ना, तो वो निकाल दिया करते थे। अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक को एक मरतबा बाहर कर दिया गया, दूसरे सब में कर दिया गया। दूसरी मरतबा का मामला किया गया कि मस्जिद से बाहर कर दिया गया। खबर पहुंचवाई,
بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضور معاملات یہ ہے کہ ہم کو تو مسجد کے باہر پہلے سب سے نکال دیا کہ جاتا ہے، کروں کیا کروں؟ تو حضرت بابا فرید الدین نے فرمایا کلیئر تمہارے ہاتھ کی بکری ہے، جیسے چاہو ویسے نچاؤ، کلیئر تمہارے ہاتھ کی بکری ہے، جیسے چاہو ویسے نچاؤ۔ اتنا کہنا تھا حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کو مسجد سے نکال دیا گیا، امام کا خطبہ ختم ہو گیا، اس وقت بڑے بڑے قاضی القضات بکنے والے، اس وقت بڑے بڑے اپنے آپ کو رئیس اعظم کے دور پر یعنی اس کے تلوے چاٹنے والے بڑے بڑے امام تھے، لیکن اللہ اکبر جب اللہ کا ولی باہر نکلا کہا کہ امام کا کام ختم ہو چکا، اب وہ سجدے میں جانا چاہتا، مسجد تم بھی سجدے میں چلا جا، مسجد سجدے میں چلا جا۔ روایت و تاریخ میں آیا ہے کلیئر کی سرزمین پر ہر گھر سے 10 15 جنازے اٹھے تھے، پورے کلیئر کا تہس نہس ہو گیا، پورے کلیئر کا کام ختم ہو گیا۔ پتا کیا چلا کہ کبھی بھی کوئی اللہ کے ولی سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس جگہ کو نیست و نابود کر دیا کرتا ہے۔ وہ کلیئر ایک زمانے میں جو بہت بڑا شہر آباد تھا، پورا ویران ہو چکا، پورا ختم ہو چکا۔ عالم یہ تھا کہ اب ظاہر جلالی کا جلال دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ پر عالم یہ ایک پیڑ ہے، وہاں پہ جھوپڑی بنا کے اور ایک گولڑے کا پیڑ ہے، ابھی بھی غالباً موجود ہے کہ نہیں ہے، پیڑ ہے، وہاں پہ ہاتھ رکھ کے حضرت صابر کلیری 12 سال تک کھڑے رہے، 12 سال تک کھڑے رہے، کسی کی ہمت نہیں، کیونکہ کیفیت جلال کا عالم یہ تھا کوئی نگاہوں کے سامنے سے گزر جائے تو جل کے خاک ہو جائے، یہ جلال کا عالم تھا۔ فرمایا جاتا ہے کہ جائے گا کون؟ خبر پہنچی ہے پاک پٹن بابا فرید کے پاس، عرض کرتے جب پہنچی خبر کہ عالم یہ ہے کہ صابر کلیری کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے جلال کی کیفیت کے پیڑ کو ہاتھ میں رکھے کھڑے ہیں، ابھی تک نہ بیٹھے ہیں، نہ کچھ کھا رہے، نہ کچھ پی رہے۔ اللہ جس کے دلوں میں بس جاتا ہے نا، پھر اللہ دنیا کی محبت اس کے دلوں سے ختم کر دیا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ گزرے نا تو ایک شخص پانی دے رہا تھا، اپنے کھیتوں میں پانی دے رہا تھا، اس نے دعا کہ اے موسیٰ تو وہ کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کا خطاب عطا فرمایا، تو رب سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، اپنے رب سے کہو نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کا ایک ذرہ میرے اندر ڈال دے، اپنی محبت کا ایک ذرہ میرے اندر ڈال دے۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام تسلیم رب کی بارگاہ میں گئے، رب نے فرمایا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ محبت کا ایک ذرہ اپنے اندر ڈال لے، رب نے فرمایا ایک ذرہ بہت زیادہ ہے، اس سے کہو کم کا آدھا ذرہ ڈال دے۔ رب نے اپنی محبت کا آدھا ذرہ اس کے اندر ڈالا، آدھی محبت نہیں آدھا ذرہ اس کے اندر ڈالا۔ ڈالنے کی کیفیت کیا ہوئی؟ کچھ دن کے بعد موسیٰ پیغمبر پہنچے نا تو وہ شخص موجود نہیں ہے، کہ لوگوں سے پوچھا کہاں ہے؟ ارے وہ تو دیوانہ ہو چکا ہے، پہاڑ پر کھڑا، سر آسمان کی طرف ہے، ہاتھ بھی آسمان کی طرف ہے۔ وہ گیا تو دیکھا اس آدمی کو آواز دی، موسیٰ مجھے پہچانتا ہے، میں موسیٰ پیغمبر ہوں، کوئی آواز نہیں آئی۔ ایسا سے مجھے جانتا نہیں میں موسیٰ، وہ اللہ کا نبی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کرنے والا، کوئی آواز نہیں آئی۔ اس کے طرف دھیان دیں، توجہ آسمان کی طرف ہے، اللہ پر کہاتی پہ غیبی سی آواز ہے، موسیٰ جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہو وہ دنیا سے کیا کلام کر سکتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ جب آدھا ذرہ رب کی محبت ہو جائے اس کے دنیا سے دل لگی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ صابر کلیری جس کا عالم یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو اس طرح گامزن کرنے والا، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں۔ 12 سال تک لنگر باٹے کھایا تک نہیں، 12 سال تک گولڑے کے پیڑ پر ہاتھ لگا کے کھڑے رہے، ابھی تک جگہ بھی نہیں، ابھی تک اس کو کوئی بیٹھانے والا۔ آخر معاملات کیا کیسے کیا جائے؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص تھا، نام حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ فرمایا جاتا ہے کہ آپ نے عرض کیا ہم اجازت چاہی، اگر اجازت دو تو میں جاؤں۔ وہاں جانے کے بعد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قرآن کی تلاوت واقعہ مختلف ہے، فرماتے کیا کہ کون قرآن کی تلاوت پیچھے سے کرنے والا ہے، آگے سے آگے کرو، کہا کہ حضور ایسے ہمت نہیں ہے کہ آپ کے آگے تلاوت کرو، کہا کہ بیٹھ کے تلاوت کرو۔ آقا کھڑے رہے، غلام بیٹھ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر آپ نے اپنی ترتیب سے بیٹھایا۔ اس دن سے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کو اپنا بیٹا بنایا، اپنا خلیفہ خاص بنایا۔ عرض کرتے بیٹا میرے پاس ہر وقت رہا کرنا، مگر جب وقت تہجد آئے میرے پاس رہا مت کرنا، کیونکہ وقت کیفیت ایسی ہوتی تھی، تہجد کا وقت ہی ایسا ہوتا تھا کہ جلال کے آثار زیادہ ہو جاتے تھے۔ ایک دن حضرت نے زندگی میں سوال کیا، حضور یہ بتا دیا جائے کہ فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟
حضرت شمس الدین ترک پانی پتی لاڈلے ہو گئے تھے اور عرض کیا کہ فنا کسے کہتے، بقا کسے کہتے؟ حضرت نے ٹال دیا کہ کبھی اس کا جواب دے دوں گا، لیکن بیٹے سنو، میں تجھے اپنی خلافت سے نواز رہا ہوں، اپنا ہر چیز تجھے دے رہا ہوں، کیا کہ حضور، اور یہ ایک بات اور سن لینا، یہ اللہ والوں کا مقام کیا ہے؟ عرض کرتے جس دن تجھ سے پہلی کرامت ظاہر ہوگی سمجھ لینا تیرے پیر کا وصال ہو چکا ہے، تیرے پیر کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے خیر آباد کہتے ہوئے ایک قافلے میں پہنچے ہیں۔ اللہ پر وہ قافلہ والے جو ایک قافلہ والے جو چل رہا تھا، ایک قلعے کو فتح کرنا تھا، ایک زمانے تک قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، ایک زمانے تک ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، کسی اللہ والے کے پاس پہنچا، یہ بتاؤ کہ یہ قلعہ فتح کیسے ہوگا؟ اس نے کہا کہ تمہارے درمیان سے سالار میں ایک اللہ کا ولی ہے، وہ دعا کر دے تو قلعہ فتح ہو جائے گا۔ کا پہچانیں گے کیسے؟ کہ رات میں تیز آندھی چلے گی، سب کے خیموں کا چراغ بجھ جائے گا، مگر وہ اللہ والے کا خیمہ جلتا رہے گا، چراغ جلتا رہے گا، سمجھ لینا وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ پر بات کو بادشاہ نکلا ہے اور جب چاروں طرف دیکھا رات میں واقعی ایک تیز آندھی چلی ہے، سب کے چراغ گل ہو چکے ہیں، مگر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں چراغ جل رہا ہے۔ قدموں پہ گر گئے، عرض کرتے حضور مجھے معاف کر دیجیے، کہا کہ حضور دعا کر دیجیے کہ قلعہ فتح ہو جائے۔ عرض دعا کرنے کو تیار ہیں، قدموں پہ گر کے معافی مانگ رہے ہیں، حضور دعا کر دیجئے، کہا کہ میں کچھ عام فاصلے پر جاؤں گا، وہاں سے دعا کروں گا، تم قلعے پر حملہ کرنا۔ وہاں سے جاتے ہیں، تھوڑی دور کے بعد دعا کرتے ہیں، حضرت کے ہاتھ نیچے نہیں ہوتا، قلعہ فتح ہو جایا کرتا ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوا، میرے پیر نے کہا تھا جب پہلی کرامت ظاہر ہوگی میرا انتقال ہو جائے گا، سمجھ میں آ گیا، اللہ پر وہیں سے نکلے ہیں، کہاں سے پہنچے تھے کہاں چلے، یاد آ گیا کہ میرے پیر کا وصال ہو چکا ہے، وہاں سے نکلے اللہ پر حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھوکر لگی، زمین پہ گرے اور زمین پہ گرنا تھا، بے ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے تو کلیئر پہنچ چکے تھے، دیکھا وہ حضرت صابر کلیری کا وصال ہو چکا ہے، چاروں طرف شیر پہرا دے رہا ہے، وہ کلیئر کا جنگل ہے جہاں انسانوں کی دور دور تک آبادی نہیں ہے، حضرت صابر کلیری کا جانور پہرا دے رہے ہیں، اللہ جنازے کو تیار کرنا چاہ، جنازہ تیار ہو گیا، نماز پڑھانے کے لیے جب سب بندائی گئی سب تیار ہو چکا، اللہ کو لیکن نصیحت یہ تھی تم میں سے کوئی جنازے کی نماز مت پڑھانا، ایک سخت نقاب پوش آئے گا وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا، اللہ آج معاملات یہ ہے، عرض کر رہے کہ ادھر دیکھا تو سب لگ چکا، ادھر دیکھا تو سب لگ چکا، اب انتظار ہو رہا، دیکھا ایک سفید گھوڑے پر نقاب پوش آ رہا ہے، جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے، آج تو ایسا لگ رہا ہے جس قد کے میرے پیر تھے ویسا ہی قد لگ رہا ہے، جس طرح میرے پیر کی آواز تھی اسی طرح لگ رہا ہے، اللہ جنا مصلی پر کھڑے ہو گئے، جنازے کی نماز پڑھایا، جنازے کی نماز پڑھ کر گھوڑے پر سوار ہوئے آگے جانے لگے، حضرت شمس الدین نے گھوڑے کے لگام کو تھاما کہ حضرت اپنا نام بتا دیجئے، اپنا چہرہ دکھا دیجئے، کل اگر تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ میں کیا بتاؤں گا کہ بتاؤ تیرے پیر کے جنازے کی نماز کس نے پڑھائی تھی، اے شمس الدین تو اس وقت موجود تھا، بتا تیرے پیر کی نماز کس نے پڑھائی تھی، اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ عرض کرتے ہیں کہ حضرت نے اپنے چہرے سے نقاب کو پلٹ دیا تو دیکھا وہی صابر ہے جو تابوت پر لیٹا ہوا ہے، وہی صابر ہے جو گھوڑے پر سوار ہے، عرض کرتے شمس الدین تو نے میری زندگی میں ایک سوال کیا تھا، فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں، سن لے یہ جو صابر تیرے سامنے کھڑا ہے اسی کا نام بقا ہے، اور جو صابر تیرے سامنے لیٹا ہوا اسی کا نام فنا ہے، اسی کا نام فنا ہے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جنازے کو دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد لوگ چلے گئے، مگر کیفیت حضرت کی وہ تھی کہ جو ان کے ارد گرد بھی جانے کی کوشش کرتا جل کے خاک ہو جاتا، جلال کم نہیں ہوا، کیفیت وہ تھی کہ قریب جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایک پنڈت نے چاہا وہاں خیمہ اپنا چھوٹا سا یہ لگا لیا، کٹیا لگایا اور سوچا کہ کسی طرح ہم یہ کریں، مسلمانوں کا دھرم گرو تھا اس کی قبر ہے، اپنے ایک سوراخ کر کے سر اندر کرنے کی کوشش کیا تو مر گیا، وہاں سے سر نہ نکال پایا، لوگ کسی کو خواب میں ہوا کہ میرے قبر پر ایک سور پڑا ہوا ہے، اس کو لے کر جا، دیکھا تو واقعی میں سور پڑا ہوا تھا، وہ جو پنڈت تھا سور ہو چکا تھا، پتا کیا چلا کہ اللہ والوں سے جو ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے دنیا ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ فرماتے اب کسی کی مجال نہیں کہ حضرت کے قبر کی زیارت کے لیے آئے، کسی کی طاقت نہیں کیونکہ جلال ہی وہ عالم تھا۔ فرماتے عبد القدوس
गंगोही रहमतुल्लाह ताला ने अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं। एक वो भी सिलसिले चिश्तिया से खलीफा है, चिश्तिया के बहुत बड़े अल्लाह के वली है। वो जाने लगे, हर कदम पर जब बिजलियां चमकने लगी तो बैठ जाते थे और मिन्नतें समाजतें करते थे, फिर चलने लगते थे, क्योंकि जो करीब में जाते थे बिजलियां चमकती थी, जल के खाक हो जाता था। करीब जाते गए और बिजलियां चमकती गई तो मिन्नतें करते रहे, यहाँ तक के मज़ार के करीब पहुंचे तो हजरत बज़ाहिर खड़े हो गए। हजरत बिल्कुल असली शख्सियत, असली जसद के साथ खड़े हो गए सामने। अर्ज करते, अब्दुल कुद्दूस तू मेरे सिलसिले का है और आलम यह है कि तू इसलिए बचा कि मिन्नतें करते हुए आ रहा है, वरना अभी तक कोई करीब आने के बाद बच नहीं पाया। अर्ज करते कि हुजूर इतनी जलाल है, एक ज़माने तक रहा कोई करीब ना हुआ, अब तो लोगों को करीब होने दीजिए, अब तो आप अपना फैज़ का दरिया लुटाइए। जो आपके करीब जिंदगी भर ना आ सका, कम से कम वो साल के बाद तो आपके करीब होने लगे। जब अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तब हजरत ने उस दिन से अपना जलाल कम कर दिया गया कि आज के बाद कोई भी मेरे मज़ार के पास आ सकता है। आज भी वो कलियत की ज़मीन है जहाँ लाखों लोग फैज़याब होते हैं। अल्लाह ये मेरे साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह, पता ये चला कि अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने वो मकाम अता किया है कि अल्लाह पर ये ज़मीन में बैठ कर अर्श मुअल्ला का नज़ारा कर देते हैं, लौहे महफूज को पढ़ लिया करते हैं। इसीलिए लोगों, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत पैदा करो, और अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत, मेरे सरकार दो आलम रब ताला इरशाद फरमाता है कि किसी ने मेरे वली के साथ मोहब्बत की, गोया उसने मेरे साथ मोहब्बत की, और किसी ने उससे दुश्मनी किया, गोया रब से दुश्मनी किया। हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले